بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز شرکاء کرام و سامعین کرام، آج اس موضوع پہ گفتگو کی جائے گی کہ کچھ لوگ بعض چیزوں میں توہم پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ایسا کریں گے تو یہ ہو جائے گا، ایسا کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ آج بھی کچھ دوست احباب نے اس متعلق سوالات کیے۔ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام انسانیت کا مذہب ہے، اسلام میں محبت اور پیار ہے، اور دین اسلام قرآن و سنت سے ماخوذ ہے۔ ہر وہ چیز کہ جس کی بنیاد قرآن و سنت میں نہ ہو، اس پہ عمل کرنا یا اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ جاہلیت ہے، اور توہم پرستی کہ جس کا تعلق آپ کی عقل کے ساتھ ہے، جس میں آپ کا وہم شمار کیا جاتا ہے، تو ایسی چیزیں اسلام کے خلاف ہیں جس میں توہم پرستی آ جاتی ہے۔ جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ چلتے جائیں اور راستہ میں سامنے سے بلی گزر جائے تو سفر نہیں کیا جاتا، جیسا کہ عرب کے ہاں بھی مشہور تھا۔ چائنا کے ہاں اگر شیشے کا گلاس زمین پہ گر کے ٹوٹ جائے تو وہ اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ ہر قوم کے اندر، ہر مسلک کے اندر، ہر جماعت کے اندر یہ کچھ چیزیں توہم پرستی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جس معاشرے میں یا جس علاقہ میں الو آ جائے، اس علاقہ میں نحوست ہوتی ہے، فحاشی ہوتی ہے، اس علاقے کے اندر بد مذہبی پیدا ہوتی ہے۔ تو اسلام کے اندر ایسی چیزوں کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحیح حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لا حامۃ، یہ الو سسٹم ہے، یہ بھی کچھ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ یہ اہل عرب کے ہاں جو مشہور تھا کہ سفر کے مہینہ میں بیماریاں آتی ہیں، تو یہ بھی کوئی سسٹم نہیں ہے، سفر کے مہینہ میں برائیاں نہیں آتی ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینہ میں شادی نہیں کرنی چاہیے، کہ سفر کے مہینہ میں جو شادی ہوتی ہے وہ صفر ہوتی ہے، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ان کا ایک اپنا ایک کنسیپٹ ہے جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ جو جمعے کے دن ہے ناخن نہیں کاٹنے چاہیے کہ اس سے نحوست ہوتی ہے، تو ایسا بھی اسلام میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ رات کو جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ دیکھیں صفائی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے، حضور نے فرمایا طہور شطر الایمان، جو صفائی ہے وہ نصف ایمان ہے۔ تو جس حد تک ہو سکے آپ اپنی صفائی رکھیں، آپ اپنی ستھرائی رکھیں۔ اسی طرح عوام کے اندر مختلف طرح کے مختلف حساب سے توہم پرستی ان کے اندر پائی جاتی ہے، کہ خواتین کے حوالہ سے، مردوں کے حوالہ سے، بچوں کے حوالہ سے۔ اسی طرح چاند گرہن جب لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جو پریگننٹ عورت ہے اس کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، اس سے بچے کی صحت پہ کوئی اثر پڑتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ سورج یا چاند جو ہے وہ کسی کے مرنے کے ساتھ یا کسی کے پیدا ہونے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ چاند گرہن یا سورج گرہن لگتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرماتے۔ تو یہ ہے اسلامی تعلیمات، اور ہم نے اس کے مطابق جو ہے نا وہ زندگی گزارنی ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ سفر کا مہینہ جو آتا ہے، محرم کے بعد سفر ہے، اس کو منحوس سمجھنا اور کہنا جی اس میں شادی نہ کی جائے، اس میں یہ معاملات نہ کیے جائے، یہ سارے اسلام کے خلاف۔ ان میں شادیاں بھی کی جائے، بیاہ بھی کی جائے، حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے نا وہ اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ جو بدھ کا دن ہے اس دن سیر و تفریح کرنی چاہیے، اور منگل کے دن کو منحوس سمجھا جاتا ہے، تو اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اس کے بارے میں واضح ارشاد فرمایا کہ یہ جو آخری چہار شنبہ ہے، بدھ کا دن ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ بدھ میں برکت ہوتی ہے تو آگے پیچھے برکت نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ عوام میں مشہور ہے کہ بدھ کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شفا عطا فرمائی تھی، یہ بھی کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، بلکہ آپ نے یہاں تک لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مرض تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو علالت تھی وہ بدھ والے دن ہی تھی، یہ بھی بعض کتاب میں یہاں تک یہ مشہور ہے، یہ ملتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی ایک دن کو کہہ لینا اس میں برکت ہے، منگل میں برکت نہیں ہے، یہ ایسی باتیں کرنا، ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ تعلق توہم پرستی کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح باقی جتنے معاملات ہیں، صفائی ستھرائی کے حوالے سے، کٹنگ کے حوالے سے، کپڑے دھونے کے حوالے سے، ان سارے کا تعلق جو ہے وہ اسلام کے ساتھ یہ ہے کہ آپ اس کو صفائی ستھرائی رکھیں۔ جب بھی آپ کو ضرورت ہے، دن کو ضرورت ہے تو دن کو صفائی کریں، رات کو ضرورت ہے تو رات کو صفائی کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔